بزرگ قائد فرما رہے ہیں نا، تھوڑا سا بیدار ہو گیا، تھوڑا سنو کہ اس خالی امامت کو لے کے کیا کروں گا؟ تاج نمرود کے پاس ہے۔ نہیں ایسے تو میں بھی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ کہا تاج نمرود کے پاس ہے، تخت نمرود کے پاس ہے، سلطنت نمرود کے پاس ہے، مال دنیا نمرود کے پاس ہے، پالنے والے میں نے تیری راہ میں قربانیاں دی، تو نے مجھے امام بنایا، اس خالی امامت کو لے کے کیا کروں؟ خدا کی قسم ابراہیم نے یہ نہیں کہا، اس لیے خلیل خدا ہے، بہت بڑا نبی ہے، تمام نبیوں کا سردار نبی ہے، اتنا جانتا ہے، اتنا جانتا ہے، حکومت اور شے ہے، امامت اور شے ہے۔ ہے نا توجہ؟ ہے نا توجہ؟ نبی خدا ہے نا، خلیل خدا ہے، جانتا ہے، حکومت اور ہے، امامت اور ہے۔ اچھا کہا جاؤ، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، قالا ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت کیا میری ذریت میں دے گا؟ کیا میری ذریت میں بھی امام بنائے گا؟ ہاں ابراہیم، ہم تمہاری ذریت میں بھی امام بنائیں گے، مگر کسی ظالم کو یہ عہدہ امامت نہیں دیں گے، کسی ظالم کو امام نہیں بنائیں گے۔ اب پوچھو مجھ سے کہ ظالم کون ہے؟ بھی ظلم کی دو تعریفیں ہیں، ایک ہے معاشرے کا ظالم، توجہ خدا کے لیے توجہ، ابھی چند لمحات ہیں جس میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے معاشرے کا ظالم، قاتل ہے تو ظالم ہے، راہ میں کھڑے ہو کے لوٹنے والا ظالم ہے، کسی کا حق غصب کرنے والا ظالم ہے، یتیم کا مال کھانے والا ظالم ہے، یہ ہے معاشرے کا ظالم۔ بہت ساری میرے پاس دلائل ہیں، سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک ہے قرآن کا ظالم۔ قرآن کا ظالم کون ہے؟ یعنی ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، یہ ہزاروں بار سنی ہوئی بات، ہزاروں بار دی گئی مثال، ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے، اگر اسے الٹ دو تو یہ قرآن کا ظلم ہے۔ کہا اگر اتنا بھی ظلم ہوا امامت نہیں ملے گی، اگر اتنا بھی ظلم ہوا پھر امامت نہیں ملے گی۔ اچھا پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس لیے مطلب قرآن کا طالب علم ہوں۔ اللہ نے کہا اے آدم، اے حوا، سکون کے ساتھ جنت میں رہو۔ جو قرآن کا ذوق رکھتے ہیں وہ تائید فرمائے، اے آدم، اے حوا، سکون کے ساتھ جنت میں رہو، لیکن یاد رکھو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، کہا اے آدم و حوا جنت میں رہو، جنت کی نعمتیں کھاؤ، مگر خبردار لا تقربا، مت قریب جانا، هذه الشجرة، اس شجرے کے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، درخت تھا یا شجرہ تھا، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اللہ نے کہا خبردار اس کے قریب مت جانا، اگر گئے فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ دیکھو نا، دیکھو اب قرآن کا ظالم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا اب شیطان نے بہکایا، یہ بہت بڑی بحث ہے، اس میں نہیں الجھوں گا۔ شیطان نے بہکایا، وہ کھا لیا، قریب چلے گئے، اللہ نے کہا فخرج، نکل جاؤ میری جنت سے۔ وہ نکلے جنت سے، زمین پہ آئے، احساس ہوا کہ ترک اولا ہو گیا ہے۔ جب احساس ہوا ترک اولا ہو گیا ہے، خدا کے لیے میری رحمت وجہ رہی ہے، جب احساس ہوا کہ نافرمانی ہو گئی، ترک اولا ہو گیا، اب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ولنکونن من الخاسرین۔ پروردگار
مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کہ ہزاروں ہزار بار سنا ہوا واقعہ، ذرا سنتے جائیں، یہاں سے استدلال دینا چاہ رہا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب پھر قرآن بولا فلولا انہو کان من المسبحین، اگر ہمارا یہ بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھ اللہ کی تسبیح نہ کرتا، خدا کے لیے تھوڑا سا بول کے ساتھ دو، تھوڑا سا بول کے ساتھ دو، میں یکم محرم سے بول رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالو، کہا فلولا انہو کان من المسبحین، اگر یہ ہمارا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھ اللہ کی تسبیح نہ کرتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر قرآن کہتا ہے لا لابث فی بطن، ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی پانی میں مچھلی زندہ رہتی، مچھلی کے پیٹ میں نبی زندہ رہتا، تو جو آج میرے مولا کی غیبت پہ اعتراض کرتے ہیں، جو میرے مولا کی عمر پہ اعتراض کرتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی دیر سے کوئی انسان اس دنیا میں زندہ رہ سکے، تو میں نے کہا یہ اعتراض امام پہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ ہے، جو خدا پانی میں مچھلی کو اور مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا فخر یونس کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، بے قرآن کے مقصد میں جانے والوں، اب جو خدا پانی میں مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا ایک حجت کو پردہ غیب میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اچھا، تو جو تسبیح کی یونس نے، بات ختم ہوگی میری، جو تسبیح یونس تھی وہ کیا تھی؟ آپ ہر روز پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے تیرے، میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور میں نے اگر تو نے معاف نہ کیا، پاک ہے تو میں خسارہ اٹھانے والے میں ہو جاؤں۔ آدم نے کہا مجھ سے ظلم ہوا، یونس نے کہا مجھ سے ظلم ہوا، اگر ظلم ہوا ہے تو امامت نہیں ملے گی، ہے نا؟ اگر ظلم ہوا ہے تو امام نہیں، تو جب آدم جیسا نبی، یونس جیسا نبی اگر ظلم ہو جائے تو امام نہیں بن سکتا، تو پھر عرب کے جاہلوں کو کس نے امام بنا دیا؟ بات واضح ہوئی، بات تھوڑی سی واضح ہوئی کہ امامت بننے کے لیے پھر ظلم سے بچنا پڑتا ہے، تو جس کے گھر والے ظلم سے نہ بچے وہ امام کیسے بن گئے؟ جس کے دروں سے دنیا نہ بچی، جس کے تازیانوں سے دنیا نہ بچی، وہ اس امت کے امام کیسے بن گئے؟ ہے نا بات؟ تو بس اسی پہ بات کو روکتا ہوں، دامنے وقت میں رونے والوں ساداروں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ اشرے پڑے جاتے ہیں، یہ وہ مسالے ہیں جہاں سینکڑوں گفتگو ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مکتب قرآن کا طالب علم ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہوا تھکتا نہیں ہے، تو اب زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، آج عاشور کا دن ہے، آج محمد کو اس کے نواسے کا فرصہ دینے کا دن ہے، آج کچھ بیان اور خطاب کرنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن مصائب کا محتاج نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے والوں آج کا دن کسی پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہے۔ آج میں سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے کائنات کے رسول، اس عزا خانے میں موجود مومنین و مومنات سے آ کے اپنے نواسے کا فرصہ لیجئے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اے بکھیا والی بی بی، ذرا چل کے آ کے دیکھ یہ 10 دن سے تیرے بیٹے کو کیسے فرصہ دے رہے ہیں، تیرے بیٹے کا کیسے غم منا رہے ہیں، اے زمانے کا حجت امام، تیرا انتظار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے ان سے اپنے جد کا
پرسہ وصول کر لیجئے۔ عزادارو آج محرم کی 10 ہو گئی ہے، چاند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین، چاند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے سکینہ کا بابا، چاند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے زینب کا بھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں آرام آرام سے مصائب سنو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بڑی جلدی کی تھی قوم اشقیاء نے جو کہہ رہے تھے جلدی مار دو، ہماری نماز کا وقت قریب ہے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مجھے آرام آرام سے مصائب پڑھنے دیجئے۔ عزادارو عاشور کا دن آ گیا، کربلا کی سرزمین پہ میرا آقا حسین کیسے بیٹھا ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا آقا حسین سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ پوچھا گیا تھا مدینے میں آقا سجاد سے آپ کے بابا پہ کتنے زخم تھے، ایک ہاتھ میں انگوٹھی تھی عقیق کی، امام نے فرمایا اس انگوٹھی کے نگینے کو دیکھو، میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم نہیں تھا۔ عزادارو ابھی رات گزری ہے نا، میں نے صحابہ سے روایت سنی ہے، آدھی رات کا وقت تھا، ہر صحابی اپنے خیمے کے اندر عبادت میں مشغول ہوا، ہر صحابی نے یہ طے کیا باری باری حسین کے خیمے کی حفاظت کریں گے، حسین کی حفاظت کریں گے۔ عزادارو بریر حمدانی روایت کرتے ہیں جب میں اپنے خیمے سے نکلا حسین کی حفاظت کے لیے، میں وہاں آ کے تلوار نکالی، حسین کی حفاظت کرنے لگا، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، حسین باہر آئے، میدان کی طرف چلنا شروع کیا، ایک مقام پہ میرا آقا آگے بیٹھ گیا، روتے بھی رہو، پرسہ بھی وصول کرتے رہو، جملے وصول کرو، جو ہی آقا ایک مقام پہ بیٹھے، اب میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، بریر حمدانی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے، کہا اے بریر حمدانی اس جگہ پہ میرے قاسم، میرے یتیم قاسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ وہاں سے آقا چلے، ایک مقام پہ کلیجے کو پکڑ کے بیٹھ گئے، بریر نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے کڑیل جوان کو برچھی لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روتے بھی آئے، سنتے بھی آئے، وہاں سے اٹھے، ایک مقام پہ بیٹھے، حسین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ایسے لگ رہا ہے جیسے اسی جگہ میں کوئی کنکر نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کسی نے اس جگہ کو صاف کر دیا ہے۔ کہا بریر حمدانی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو، محمد کی بیٹی میری ماں اس مقام پہ موجود ہے، وہ جگہ صاف کر رہی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کا حسین بھاگتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے محمد کی بیٹی، اے زخمی پہلو والی بیٹی، آج تو اس جگہ کو صاف کر رہی ہو، کہیں میرے حسین کے نازک جسم پر کوئی کنکر نہ لگ جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے، ابھی تو کنکروں سے بچا رہی ہو نا، ابھی نیزے لگیں گے، ابھی تازیانے لگیں گے، ابھی تلواریں لگیں گی، ابھی بھاگتے ہوئے گھوڑے سے حسین گریں گے۔ عزادارو بس، عزادارو بس، حسین واپس آئے، رات گزر گئی، آذان علی اکبر ہو گئی، تو جو مصیبت آذان سے شروع ہوئی تھی، عزادارو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا اہتمام ہونے والا ہے۔ فیصل آباد میں عشرہ محرم پڑھ رہا تھا، میں نے عاشور کی مجلس میں یہ جملہ کہا کہ جو مصیبت، جو قربانی، جو شہادت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی تھی، وہ حسین کی شہادت پہ ختم ہو گئی۔ ایک ضعیف اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا فضل کاظمی ایسا نہ کہہ، میں نے کہا پھر کیا کہوں، کہا جو مصیبتیں علی
اذان سے شروع ہوئی وہ زینب کی چادر پہ ختم ہوں گی، وہ خیمے جلیں گے تو ختم ہوں گی، سکینہ کے کرتے کو آگ لگے گی تو ختم ہوں گی، سکینہ کو تماچے لگے گے، ماتم کرو نا، ماتم کر کے بطول کو برسا دو، ماتم کر کے سکینہ کو بابا کا برسا دو۔ اسرونے والوں شہید چلے گئے، بریر کی شہادت ہو گئی، مسلم مارے گئے، حبیب دنیا سے چلے گئے، علی اکبر کو برچھی لگ گئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اونو محمد کے لاشے آ گئے۔ عزادارو جب علی جناب آقا مولا عباس کے بازو قلم ہو گئے، بس خالی علم آ گیا، اب کوئی نہیں رہا، اب حسین خیمے میں آئے، جب حسین خیمے میں آئے عزادارو روایت کے جملے ہیں، چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرا ڈالا، ہر ایک بی بی کو امام دیکھتے جاتے ہیں، سلام کہتے جاتے ہیں، بس عزادارو میں شہادت کے قریب آ گیا، رونے والوں جملہ سنو، ادھر سے ہر ایک کو سلام کہا، ادھر سے حسین نے رخصت چاہی، خیموں سے نکلنے لگے، اور کیا دیکھا اماں فضہ سامنے آ گئی، کہا اماں فضہ جاؤ وہ فلاں خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں میری ماں نے ایک چولا رکھا تھا، ایک کرتا رکھا تھا، جاؤ وہ کرتا لے کے آؤ، اور اے ماں فضہ یاد رکھنا یہ کرتا زینب کے سامنے نہ لے کے آنا، بہن اپنے بھائی کا کفن نہیں دیکھ سکتی۔ عزادارو جناب فضہ گئی، وہ کرتا لیا، دامن میں چھپایا، آقا زادی کی نظر پڑی، کہا اماں فضہ یہ کیا چھپا کے لے کے جا رہی ہو، کہا آقا نے کوئی کام ذمہ لگایا تھا وہ کر رہی ہوں، کہا اے اماں فضہ تجھے میری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے دکھا یہ کیا ہے، ادھر سے فضہ نے کرتا دکھایا، دونوں ہاتھوں سے زینب نے سر کو پیٹا، کہا یہ کیوں نہیں کہتی بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو، فضہ نے کہا ارے شہزادی کیا کہہ دیا، کہا ہاں مدینہ کا شہر تھا، محلہ بنی ہاشم تھا، میں اپنے گھر میں موجود تھی، عزادارو میری ماں یہ کرتا بھی سی رہی تھی، گریہ بھی کر رہی تھی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی یہ کرتا سی رہی ہو، رو کیوں رہی ہو، کہا یہی وہ چولا ہوگا جب شمر کا خنجر حسین کے گلے پہ ہوگا، یہی چولا حسین کے جسم پہ ہوگا۔ عزادارو ماتم کرتے ہوئے جملہ وصول کرو، بس حسین چلے، بیویوں نے رخصت آخر دے دی، میدان میں آئے، 3 حملے کیے، آسمان سے آواز آئی، عزادارو آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹا، بس عزادارو حسین نے تلوار نیام میں رکھی، چاروں طرف سے حملے ہوئے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ پھینکتا تھا، ایک ظالم نے تیر مارا، حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین زین پہ ڈگمگانے لگے، حسین زین سے زمین پہ آئے، عزادارو زینب خیمے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جب گھوڑے کی خالی زین بہنوں نے دیکھی، کہا بیٹا سید سجاد ذرا باہر نکل کے دیکھو، گھوڑے کی زین میں میرا بھیا نہیں ہے، ماتم حسین
کبرا کو آنکھیں نال آرام لہایا وہ وچ بل دے پیو سورا کو ازادار و شمر نہیں مولا حسین دے کول آیا ہے کتنا ظالم ہاں ازادار و ایلین مولا حسین دے گلتے ضرب ماری ہے کہیں شاعر قلم چاہے وہ بند لکھی ہے وہ آدھے کیتا قاتل خنجار دامو زخمی تے مقتول دے کول کھلو کے ظالم آدھے جے مان ہی بھی ساڈ غازی کو تیرے قتل کو آن کے روکے وہ بیادی کو آنکھ نہ دخل دے وہ تیرے قتل دے وچ رو رو کے وہ میں لٹنے نے بر کے تیریا بھینا دے وہ تیرے قتل تو فارغ ہو پردہ پیا بہو قاتل گزرے جڑا جھڑکا دے پوچھدا ہو تیرا کن مظلوم خیال ہو جے ملنا چاہتا ہے دھی اپنی کو
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین